یہ بتائیے گا کہ ایک ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اسلام کس نے قبول کیا اور مولا علی کا جو قبولیت اسلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ تمام عالم اسلام تک محبت بھرا پیغام ہے۔ ہم یہاں پر دین کا جو اصل مقصد ہے وہ شر پھیلانا نہیں، امن کا پیغام ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ۔ یا فرقے کا جو اصل پڑھے لکھے دوست میرے ساتھ تشریف فرمائے، ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو، دیوان طاہر صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو فرقے کا وجود ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے، آپ کے ہاں یہ ہے، یہ آپ اور ہم کون ہیں، یہ تم اور میں کیا ہیں، یہی تفرقہ ہے۔ جہاں قرآن کا فیصلہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث محترم اور نص قرآن آ جائے، پھر تو اور میں نہیں، پھر ہمیں چوں چلا کیے بغیر ماننا ہے۔ یہاں میں بات کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے یہ اہل تشریع ہو کے بات کر رہے ہیں، نہیں، میں حقائق پہ مبنی ہو کے بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قبول اسلام پر مجھے انتہائی اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے، تاریخ کو چیلنج ہے، قرآن اور حدیث کو چیلنج نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کعبے کے قرآن میں 5 نام ہیں، جو 5 نام ہیں کعبے کے وہ قرآن میں موجود ہیں۔ مثال پہلا نام جو ہے وہ کعبہ، کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ کو جو ہائٹ پر ہو، چونکہ بلند کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، لہذا بلندی پر۔ دوسرا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تیسرا بیت العتیق جو عذاب سے آزاد ہو۔ چوتھا قبلہ جس کی طرف رخ عبادت کی جائے، اور تمام محدثین مفسرین اس بات پر اتفاق ہے کہ بیت الحرم حرمت والا گھر جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو، جہاں ایک لمحے کا مشرک داخل نہ ہو سکے، اسے بیت الحرم کہتے ہیں۔ تو میرا 10 بدستہ سوال ہے، اگر جناب علی علیہ السلام کوئی مکہ کے عام مولود تھے یا بچے تھے یا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد وہ مسلمان نہیں تھے، تو صاحبان درود کے گھر میں کسی صاحب کلمہ کا نہ ہونا آنا کیسا؟ یہ خاندان ابراہیم ہے۔ آج ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی آل پر، جس طرح آپ نے ابراہیم اور اس کی اولاد پر بھیجے۔ اب آل ابراہیم میں کون آتے ہیں؟ یہ سارا شجرہ طیبہ جو ہے، جناب قدار، جناب حمل، جناب لوی، غالب، فاہر، مالک، عبد المطلب، ہاشم، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، یہ سب خاندان ابراہیم میں آتے ہیں۔ اگر صاحبان درود میں کافر آئے تو پھر مجھے نہیں پتا اسلام کے کیا معنی ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں۔ جن پہ اللہ درود بھیجے ان کی نسلوں میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کبھی کافر بھی آتا ہے۔ یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ اسلام نے اسلام قبول کیا، جس کو آتے ہی میرا رسول منہ میں زبان دے دے، پھر وہ 10 سال بڑھ تک نعوذ باللہ من ذالک، تاریخ کہتی ہے 10 سال کی عمر تھی جب جناب علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیر میں اسلام قبول کیا۔ تو میرے نبی کا لعاب چوسنے کے بعد، میرے نبی وہی ہے نا کہ اگر لعاب اقدس، صحابہ کرام نے لکھا اپنی کتابوں میں اور سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جو کنویں کھودے کڑوے نکلے، حضور نے اپنا لعاب ڈالا، وہ کڑوے پانی میٹھے ہو گئے۔ یہ حضور کے لعاب کا کمال نہیں بتا رہا، ویسے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا لعاب تو بہت افضل ہے، تو جس کے دہن اقدس میں میرا نبی زبان اتار دے، اس کے بعد 10 سال تک نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام مسلمان نہ رہے۔ کل ایمان نے بھی اسلام قبول کیا، صاحب ولایت نے بھی اسلام قبول کیا، تاجدار ولایت نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ بغض ہے جو 14 صدیوں سے تاریخ کی رگوں میں سرایت کر رہا ہے۔ یہ وہ بغض علی ہے جو سر چور کے اپنا جادو دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن جب تک چند صاحبان عرفان، جب تک چند صاحبان رندان، جب تک صاحب طریقت و حقیقت لوگ موجود ہیں، وہ اس بے ہنگم روایت، غیر مستند راوی اور روایت دونوں کو کبھی تسلیم نہ کریں گے۔ جن کے گھر میں وحی آتی ہو، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہو، جو پرورش رسول پاتا ہو، جو لعاب رسول چوستا ہو، اس کے لیے کہنا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور بعد میں مسلمان ہوئے، بھائی ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، درود والے مسلمان ہونے نہیں آئے تھے، مسلمان کرنے آئے تھے۔ مسلمان کرنے والے اور ہیں، مسلمان ہونے والے اور ہیں۔ جن کے گھر قرآن نازل ہوا وہ اور ہیں، جنہوں نے آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کا عمل آیتیں بنی وہ اور ہیں۔ علی بستر پہ سوئے قرآن بنا، علی نے سخاوت کی قرآن بنا، علی نے جنگ کی قرآن بنا، علی نے روٹیاں دی قرآن بنا، علی نے انگوٹھی دی قرآن بنا۔ بس میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو قرآن پر عمل کریں انہیں امت کہتے ہیں، جن کا عمل قرآن بنے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت علی کو جس طرح